بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وہ کون سے حالات ہیں جب نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ ان حالات میں بھی کبھی بھول کر بھی نماز نہ پڑھنا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور نماز کسی صورت میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 1، نیند کے غلبہ کے وقت نماز پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو نماز پر نیند کا غلبہ ہونے لگے تو اسے چاہے کہ سو جائے یہاں تک کہ نیند کا غبار کچھ نکل جائے اور وہ یہ سمجھ سکے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں نیند آنے لگے تو اسے چاہے کہ اپنے بستر پر آ کر سو جائے، کیونکہ اس حالت میں اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ اپنے بارے میں دعا کر رہا ہے یا بد دعا کر رہا ہے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کو صلاۃ اللیل پر معمول کیا ہے۔ چونکہ رات کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ اللیل کی ادائیگی کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نیند کے خمار بالکل زائل ہو جائے، اس کے بعد نماز ادا کی جائے، جبکہ بعض حضرات اس حدیث کو عام قرار دیتے ہیں کہ یہ حدیث فرض اور نفل سب کے بارے میں ہے۔ ناظرین، اس صورت میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں اگر کافی وقت باقی ہو تو غلبہ نیند کی صورت میں کچھ دیر آرام کر کے نماز پڑھ لے، اور اگر وقت تنگ ہو رہا اور نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو تو اپنی پوری کوشش کر کے اپنے آپ سے نیند اور سستی کو زائل کر کے نماز ادا کرے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تفریط یعنی نماز میں کوتاہی نیند میں نہیں ہے۔ تفریط تو بیداری میں ہوتی ہے، یعنی نیند میں اگر کسی شخص سے کبھی کوئی نماز فوت ہو جائے تو یہ تفریط نہیں کہلائے گی۔ تفریط یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے، جیسا کہ شرح المشکتہ الطیبی میں ہے۔ اس سے نیند کو نماز پر فوقیت دینے کا وہم پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مذکورہ حدیث میں تو نماز جیسے عظیم فریضے کو بہتر انداز میں خوش خضوع اور بھرپور توجہ کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا کہ باقی نمازوں کے لیے جو اوقات مقررہ انہیں اوقات مقررہ پر یہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں اسے اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، مقررہ وقت کے اندر کس وقت بھی نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی اور وہ نماز ادا کہلائے گی۔ اس سے تاخیر کرنے پر نماز قضا ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا یا رات کو دیر تک جاگتے رہنا جس کی وجہ سے نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل اور نماز قضا ہو جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی کبھار اگر انسان پر نیند کا غلبہ ہو جائے یا بوجھ نسیان کی نماز رہ جائے تو بعد میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر اشار فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری، اگر انہیں نمازوں پر ملنے والا اجر معلوم ہو جائے تو ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے گھٹنوں کے بل چڑھ کر آئیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کا حکم کروں اور نماز کھڑی ہو جاؤں اور پھر میں کسی کو جماعت کرانے کا حکم دے دوں اور خود کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ لے کر جن کے پاس لکڑی کی گٹھری ہو ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں جو جماعت میں کسی شرعی عذر کے نہ ہونے صورت میں بھی شریک نہیں ہوتے، اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ابو انیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے اونگے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ہاں اگر پڑھ لے تو جائز، جبکہ نماز کے سب افعال اور قرات میں پورے ادا کر سکے۔ نمبر 2، پیشاب یا پاخانہ کو روک کر نماز پڑھنا۔ جس وقت پیشاب یا پاخانہ کا تقاضا شدید ہو ایسے وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریم ہے۔ اس وقت اگر نماز کے دوران پیشاب یا پاخانہ زور کرے تو نماز چھوڑ کر فروغت کر کے پھر نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر کسی حالت میں نماز پڑھ تو نماز کی راحت کے ساتھ ہو جائے کہ گناہ ہوگا۔
لیکن اگر وقت کام کو اس طور پر اگر وضو میں مشغول ہوگا تو نماز کے وقت ختم ہو جائے گا تو پہلے نماز پڑھ لے، اس لیے کہ نماز قضا کرنے کا گناہ زیادہ سخت ہے بنسبت کراہت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت مقولہ میں، چونکہ وقت تنگ ہونے کا عذر نہیں، اس لیے پہلے پیشاب پاخانہ استنجا سے فارغ ہو کر وضو کریں، پھر نماز پڑھیں۔ پیشاب پاخانہ آئے ہونے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ چند احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ ایک دن جماعت کا وقت ہو گیا تو آپ قضاء حاجات کے لیے چلے گئے، پھر واپس آیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کو پاخانہ لگا ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے اس سے فارغ ہو۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ دوسرے کے گھر میں تاک جھانک کرے بغیر اس کی اجازت کے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو گویا کہ وہ اس میں داخل ہو گیا، اور کوئی امام جماعت سے نماز پڑھائے تو صرف اپنے لیے ہی دعا بنا کرے، مقدیوں کو چھوڑ کر۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ خیانت کر، کوئی شخص اس حالت میں نماز کے لیے کھڑا نہ ہو کہ وہ پیشاب پاخانہ کو روکتا ہو۔ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب پاخانہ کو روکتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کہ نماز کے وقت اور تم میں سے کسی کو پاخانہ کی حاجت ہو تو پہلے وہ رفع حاجت کر لے۔ نمبر 3، سخت کی حالت میں نماز پڑھنا۔ اگر جماعت تیار اور بھوک کی شدت نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز سے پہلے کھانا کھانا جائز ہے۔ دوسری صورت میں اگر شدت کی بھوک لگی اور انسان کو پتہ ہو کہ کھانا کھائے بغیر نماز میں خشوع و خضوع برقرار نہیں رکھ سکتے تو ایسی صورت میں کھانے کو نماز پر مقدم رکھیں گے، یعنی پہلے کھانا کھا لیں گے۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے یا آپ نے خود جماعت کروانی تو پہلے نماز سے پہلے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے بھوک بھی معمولی تھی تو ایسا کرنا ناجائز ہے۔ فقیہ ابو انیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی کے سامنے کھانا رکھا جائے اور نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہو تو کھانے سے فراغت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، پھر نماز پڑھ لے جبکہ نماز قضا ہو جانے کا خوف نہ ہو۔ اگر نماز کے لیے کھانا کھانے سے پہلے کھڑا ہو جائے تو پھر تمہارا دل کھانے میں مشغول رہے گا، لہذا بہتر ہے کہ پہلے کھانا کھا لے اور پھر نماز پڑھے تاکہ نماز میں پوری توجہ حاصل ہو۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو ہرگز جلدی نہ کرے یہاں تک کہ اس سے فارغ نہ ہو لے اگرچہ نماز کے لیے اقامت کہی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عبداللہ بن عمر اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے اور رات کے کھانا بھی سامنے آ جائے تو رات کے کھانے میں پہل کرو۔ جب نماز کھڑی ہو جائے کھانے پینے کی اشیاء سامنے موجود مناسب ہے کہ کھانے پینے میں پہل کی جائے تاکہ نمازی کی بھوک بھی ختم ہو جائے اور اس کا ذہن دوران نماز کھانے کی طرف نہ لگا رہے، لیکن اس کی شرط ہے کہ نماز کے وقت تنگ نہ ہو اور کھانے کی ضرورت اس کی چاہت بھی ہو۔ اس میں اس کی بات کی تاکید ہے کہ یہ شریعت کامل ہے اور آسانی اور کشادگی کے ساتھ انسانی جان کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔